नाज़रीन, अगर ठीक बात गलत तरीके से की जाए तो वो गलत बात बन जाती है, लेकिन अगर गलत बात भी गलत तरीके से की जाए तो वो इंतहाई गलत बात बन जाती है। उसका मिसाल कुछ यूं है कि सूबाई वजीर तालीम मुराद रास की जानिब से स्टूडेंट टीचर रेशियो के ऊपर ट्वीट के अंदर जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई, जो जबान इस्तेमाल की गई, आप अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब का वजीर तालीम जो कि स्कूल एजुकेशन का जिम्मेदार है, वो अपने ही असातिज़ा को जब स्टूपिड कहकर पुकारता है तो फिर पीछे किस बात की कमी रह जाती है। यानी वो इंसान जो लोगों की तालीम का, लोगों के बच्चों के मुस्तकबिल का जिम्मेदार है, अगर वो इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है तो आप बहुत अच्छे तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं कि बाद में स्टूडेंट टीचर रेशो का जो हाल होना है वो तो होना है, लेकिन उसका महकमे पर क्या असर पड़ेगा वो अपनी जगह एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अब बात होती है स्टूडेंट टीचर रेशो की। क्या स्टूडेंट टीचर रेशो जो है पाकिस्तान के अंदर एक आइडियल निजाम तालीम मौजूद है? क्या हुकूमत पंजाब और वफाकी हुकूमत तालीम के निजाम पर इतना इन्वेस्ट कर रही है कि स्टूडेंट टीचर जो आइडियल रेशो है उसको डिमांड भी कर सके? इसी सारे मामले पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं मोहतरम राना लियाकत साहब, जनरल सेक्रेटरी हैं पंजाब टीचर्स यूनियन के। मुझे ज्वाइन करेंगे मोहतरम काशिफ मिर्जा साहब, ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन के सदर हैं। काशिफ साहब, हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और मुझे ज्वाइन किया है स्टूडियोज में वहीद मुराद यूसुफी साहब ने, मरकजी सदर हैं टीचर्स यूनियन पंजाब के। और मुझे टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे काशिफ शहजाद चौधरी, कंप्यूटर टीचर्स एसोसिएशन पंजाब को रिप्रेजेंट करते। काशिफ साहब, वेलकम टू द शो। मैं काशिफ शहजाद चौधरी साहब आपसे ही गुफ्तगू का आगाज करूंगा। ये जो मुराद रास साहब ने लैंग्वेज इस्तेमाल की है असातिज़ा के बारे में, क्या कहेंगे आप? बात ये है कि ये जो जरूरत से ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, जो पढ़ाई एक आम तौर पर कहते हैं ना कि ज्यादा पढ़ के बंदे का दिमाग खराब हो जाता है, तो यहाँ भी लगता है यही सूरत हाल है। अब सूरत हाल ये है कि पिछले दौरे हुकूमत के अंदर जो है वो स्टूडेंट टीचर रेशो थी 40 तलबा के ऊपर एक टीचर। ठीक है, इन्होंने उस स्टूडेंट टीचर रेशो को बढ़ा के कर दिया 60 तलबा पे एक टीचर। और इस रेशो पे एक तरफ 78,000 असामियां असातिज़ा की खाली पड़ी हुई हैं स्कूलों। ठीक है, 78,000 असामियां खाली हैं। उनको फिल करने की बजाय ये शोशा छोड़ते हैं कि जी इतने स्कूलों में टीचर ही सरप्लस हैं। जब आप 60 की रेशो कर दोगे तो हर बंदा ही सरप्लस नजर आएगा आपको। तो वो शोशा छोड़ते हैं हर दूसरे दिन के जी मैंने ये इनकी रैशनलाइजेशन करूंगा मैं, लेकिन वो STR जो है स्टूडेंट टीचर रेशो है उसको सही करने को तैयार नहीं है। वो एटलीस्ट जो आपने 40 की थी, लेकिन काशिफ शहजाद चौधरी साहब, असल जो ना 40 की तादाद होती है गवर्नमेंट स्कूल्स में, ना 60 की तादाद होती है, असल तादाद तो 80-90 को टच कर रही होती है एक एक सेक्शन में। बाद सेक्शन के अंदर तो 90 से भी बाज दफा, अब जैसे अगर आप सिर्फ कंप्यूटर टीचर की बात कर ले तो हमें 4 सेक्शन इकट्ठे करके भी पढ़ाने पड़ते हैं। ठीक है, तो वो उस जो इनकी बात इनको अपनी तरफ से अच्छी लगती है उसके ऊपर स्टूडेंट टीचर रेशो की बात करते हैं। जो अगर कंप्यूटर टीचर की बात करें, वो फिजिकल टीचर की बात करें। बेसिकली आपकी अंडरस्टैंडिंग ये है काशिफ शहजाद चौधरी साहब के ये शोशा छोड़ने का मकसद असातिज़ा को उनकी नौकरियों से महरूम करना है? नहीं, ये एक तो चाहते हैं कि जो 78,000 सीटें खाली हैं ना, उन सीटों को अबॉलिश कर दिया जाए। जाहिर। और ये शो इस तरह करते हैं कि महकमा स्कूल को जरूरत ही नहीं है असातिज़ा की मजीद। और दूसरी तरफ इनका मसला ये है कि ये जहां जो बात इनको अच्छी लगती है, बेहतरी इनके कहीं मुझे तो लगता है दूर दूर तक नहीं है कि इन्होंने। मैं वापस आपकी तरफ आऊंगा काशिफ शहजाद साहब। काशिफ मिर्जा साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूंगा। आप क्या समझते हैं कि सूबाई वजीर स्कूल एजुकेशन मुराद रास की जानिब से ये जो स्टूडेंट टीचर रेशो का मामला है इस पर भी कमेंट कीजिएगा, और जो उन्होंने असातिज़ा के लिए लैंग्वेज इस्तेमाल की है इस पर भी कमेंट कीजिएगा। सबसे पहले तो जी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में अगर आप ये देख लेते हैं तो पूरी दुनिया में जहाँ पे भी बात की जाती है क्वालिटी एजुकेशन की, तो वहाँ पे कभी भी 25 और 30 की स्ट्रेंथ से ज़्यादा उसको कभी भी जो है एनहेंस नहीं किया जाता है। तो ये तो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड तो इनकी दूर से भी नज़दीक कभी नहीं आना। तो इन्होंने तो जो सोचा है वो ये है कि इनके पास जो रिसोर्सेज है, जो बजट है, जब आपने 2% GDP का रखना है वो भी नहीं खर्च करना, आधे से ज़्यादा ब्लॉक एलोकेशन, तो ये सूरत हाल होनी है। ये अभी जो बात की जा रही है 100+ की एक क्लास अमूमन
عمومی طور پہ آپ کو پبلک سکول میں دکھائی دیتی ہے. یہ ایک تعلیم کو بوجھ ہمیشہ سمجھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ کو ایسے ہی وزراء نظر آئے. مجھے بھی کافی عرصہ ہو گیا, میں خود بھی ایڈوائزر رہا ہوں 2 مرتبہ گورنمنٹ کے مختلف گورنر صاحب سے بھی اور سی ایم صاحب. ان کی بلیو می اندر جا کے میں نے یہ دیکھا ہے, ان کی پرائرٹی کبھی بھی نہیں ہے, یہ 72-73 سالوں میں کبھی بھی کسی بھی گورنمنٹ کی پرائرٹی ایجوکیشن نہیں ہے. ان کی پرائرٹی صرف اپنی اولادوں کو جو ہے وہ انگلش کی وجہ سے سپیریئر بنانا, اپنی اولادوں کو ایلیٹ سکولوں کے اندر ہم آئیں گے. اور جو لینگویج استعمال کی, کیا وہ زیب دیتی ہے؟ سر بات پتہ کیا ہے, یہ اس کا تعلق ایک وزیر تعلیم یا تعلیم سے ہے ہی نہیں, اس کا تعلق تو تربیت سے ہے. جس کی تربیت ہی اچھی نہیں ہوئی ہوگی تو وہ ایک استاد جو کہ ماں ہے, جو باپ ہے, تو اگر آپ ماں یا باپ کو, چاہے آپ نے ٹیچر کو کہا ویسے ہی آپ نے اپنے باپ کو کہا, ویسے ہی آپ نے اپنی ماں کو کہا, تو میں تو ہمیشہ ایسے لوگوں کے لیے ایک لفظ یوز کرتا ہوں کہ جو مرضی بھی آپ کے, آپ نے ہمیں مافیا کہا, آپ نے ہمیں جو ہے یہ اسٹوپڈ کہا, الٹریٹ کہا, انہوں نے نکما تک کہا ٹیچر کو, تو یہ ہماری ہی اولاد ہے. یہ جو مرضی کے, یہ جو ہماری ہی وہ اولاد ہے جن کو آپ چور کہہ رہے ہو, نکما کہتے ہو, مافیا کہتے ہو, انہی کی. میں کاشف مرزا صاحب واپس آپ کے پاس آتا ہوں. رانا لیاقت صاحب, آپ بھی تعلیمی معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں, اس کے علاوہ آپ جنرل سیکرٹری بھی ہیں ٹیچرز یونین کے. یہ جو لینگویج استعمال کی گئی اس کی ہر کوئی مذمت کر رہا ہے, لیکن بطور اسکول ایجوکیشن کے وزیر کے مراد راز کی جو پچھلی پرفارمنس ہے 2-2.25 سالوں کی, وہ کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو الفاظ کہیں گے اس کو کوئی بھی اچھا نہیں کہے گا. میں سمجھتا ہوں بطور وزیر تعلیم ان کو اپنے الفاظ کا چناؤ کرتے وقت تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے, کیونکہ جس محکمے کے وزیر ہیں وہ اس وقت پوری دنیا میں پنجاب کا جو ایجوکیشن کا شعبہ ہے بہت بڑا شعبہ ہے. اس میں تقریباً کوئی 53,000 سکول ہیں جو سرکاری ہیں, اور اس کے علاوہ اگر پرائیویٹ سیکٹر میں آپ چلے جائیں پنجاب میں تو ان کی تعداد بھی تقریباً 2-2.5-3 لاکھ ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ جو پیف کا سسٹم آپ کے پاس چل رہا ہے اگر اس کو بھی شامل کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ صوبائی وزیر تعلیم نے یہ جو الفاظ استعمال کی, مجھے سٹریس لگتا ہے کہ وہ 2 سال میں جو کارکردگی دکھانا چاہتے تھے وہ نہیں دکھا پائے. تو اب کہیں کوئی ایسا ایشو جو اس میٹنگ میں ہوا ہے یا کوئی ایسی بات ہوئی ہے تو انہوں نے یہ. دوسری بات یہ ہے کہ صوبائی وزیر تعلیم کو ہم گزشتہ 2 سال سے کہہ رہے ہیں کہ جس ٹیم کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں یہ وہی ٹیم ہے جس نے پچھلے 10-15 سال سے محکمہ تعلیم کا بیڑا غرق کیا ہے, اور آپ اس کو لے کے چل رہے ہیں ساتھ, کبھی بھی یہ آپ کو ٹریک پہ نہیں چڑھنے دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ میں وزیر تعلیم سے تقریباً 3-4 مرتبہ ان سے ہم میٹنگز کر چکے ہیں, اس ایس ٹی آر پہ بھی کر چکے ہیں اور ایشوز پہ بھی کر چکے ہیں, لیکن ان کی لینگویج میں نے اس سے پہلے کبھی ایسی نہیں دیکھی کہ کوئی اس طرح کا لفظ, میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا کیونکہ میری کمیونٹی مجھے دیکھ رہی ہے کہ میں پھر اس لفظ کو دہراؤں دوبارہ وزیر تعلیم سے منسوب کروں. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ وزیر تعلیم کو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے جب ان کی آپ سے ملاقات ہوئی تو he was respectful to you. جی بالکل, میں کہتا ہوں آج سے پہلے جتنے ٹویٹس آئے ان کے, ایون کرونا میں انہوں نے یہ 2 الفاظ ضرور استعمال کیے ہیں کہ میں اپنے استاد اور اپنے طالب علم کی زندگی کو داؤ پہ نہیں لگا سکتا. لیکن یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہوا ہے, کہ کس میٹنگ کا یہ شاخسانہ ہے یا کیا وہاں پر ماحول تھا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ میٹنگ ضرور کریں, لیکن آپ ایسوسیشن جو گراؤنڈ پہ موجود ہیں آپ ان سے ضرور رابطہ رکھیں. ٹھیک, میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں. وحید مراد یوسفی صاحب, یہ جو اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو کا معاملہ ہے جس پر ہمیں 2 واضح دھڑے نظر آتے ہیں, ایک جانب صوبائی وزیر ہیں, ایک جانب محکمے کی بیوروکریسی ہے اور دوسری جانب اساتذہ ہے. اصل مسئلہ کیا ہے وحید مراد صاحب؟ دیکھیں جی, اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ جب سے منسٹر صاحب آئے ہیں ان کو زیادہ جو نا وہ سوشل میڈیا پہ آپ نے جو نا وہ بیانات وائرل کرنا, سوشل میڈیا پہ آنا, اور اگر یہ زمینی حقائق کو مد نظر رکھ کے یہ باتیں کریں تو میرا خیال ہے نہ منسٹر صاحب کے لیے مسائل پیدا ہوں اور نہ محکمے کے لیے کوئی مسائل پیدا ہوں. منسٹر صاحب ہر بات جو نا وہ سوشل میڈیا پہ ان کو تو احکامات جاری کرنے چاہیے, لیکن منسٹر صاحب جو ہے وہ ہر بات ٹویٹ پہ جو نا وہ کرتے ہیں, سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں, تو ظاہر ہے جو نا وہ رد عمل تو لوگوں کا آئے گا. اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو کا مسئلہ کیا ہے؟ اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو یہی ہے کہ سرکاری اسکولوں میں ہمارے جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹ کی تعداد جو ہے نا وہ 60 کے قریب پر ٹیچر کے حساب سے ہے, اور یہ بہت زیادہ
زیادہ تعداد ہے. اگر آپ بین الاقوامی سطح پہ دیکھیں تو 21 30 مراد یوسفی صاحب یہ جو آن این ایوریج کی تعداد 60 سے بھی ایکسیڈ کرتی ہے, جیسا کہ کاشف مرزا صاحب نے کہا پریکٹیکل. میں بتاتا ہوں اصل میں ایک سیکنڈ وہی صاحب اپنی بات پوری کر لیں جی. تو یہ ایکسیڈ کریں گے تو نتائج جو ہے نا وہ ظاہر ہے متاثر ہوں گے, ہمارے اساتذہ اکرام بھی متاثر ہوں گے. تو حکومت پنجاب سے ہماری یہی اپیل ہے, منسٹر صاحب سے بھی ہماری یہی اپیل ہے کہ جذباتی ہونے کی بجائے زمینی حقائق کو دیکھ کے گراؤنڈ ریئلٹی کے مطابق جو ہے نا یہ ایس ٹی آر جو ہے اس کو دیکھا جائے. وہ کیا کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشیو جو ہے وہ مزید بڑھانے کی ضرورت ہے یا کم کرنے کی ضرورت ہے؟ وہ تو آئے روز بات کر رہے ہیں, وہ تو ٹیچر جو ہے نا وہ ٹیچر کی تعداد کم اور اسٹوڈنٹ جو ہے کی تعداد بڑھانے کے لیے جو ہے نا وہ ان کے کیا وہ تعلیم کے دشمن ہیں یا تعلیم کی فلسفی کو سمجھتے نہیں ہیں کہ جتنے کم سٹوڈنٹس ہوں گے اور ایک استاد کے ساتھ ان کا جو جتنا اچھا انٹریکشن ہوگا تو ایک طالب علم کو اتنا زیادہ سیکھنے کا موقع ملے گا؟ یہ تو کامن سینس کی بات ہے یوسفی صاحب. دیکھیں جی, ظاہری طور پہ تو وہ تحریک انصاف نے ہمارے جو ہے وہ بہت زیادہ ایک تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا, لیکن جو ریالٹی جو یہ نظر یہ آ رہی ہے کہ یہ تعلیم کا جو ہے وہ بالکل دشمن ہے. 2 سال کے عرصے میں ایک کوئی ایسا جو ہے وہ اقدام نہیں انہوں نے کیا کہ جو ٹیچرز اور اساتذہ اکرام اور طالب علموں کی بہتری. یعنی آپ کو لگتا ہے کہ اس سارے معاملے کا مقصد, اس سارے ایشو کو ہائی لائٹ کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ 78,000 اسامیاں نہ پر کرنی پڑیں صوبائی وزیر تعلیم کو؟ بالکل جی, ایک تو ان اسامیوں کا سلسلہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی ناکامی چھپانا اور دوسروں پہ ڈالنا, یہ ان کا مقصد ہے, کیونکہ وزیر تعلیم جو ہے نا وہ پچھلے 2 سال میں بالکل ڈیلیور کرنے میں ناکام رہے. کاشف مرزا صاحب, پرائیویٹ سکولز میں تو اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو جو سرکاری سکولز ہیں ان کی نسبت بہت زیادہ بہتر ہوتی ہے, اس کی وجہ سے جو پرائیویٹ سکولز ہیں وہ سرکاری سکولوں کی نسبت بہت بہتر نتائج بھی دیتے ہیں. لیکن ایک پاکستان کے ایک عام آدمی کے لیے پرائیویٹ سکول اس طرح سے افورڈیبل نہیں ہوتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو طبقاتی نظام تعلیم ہے اس سے بچنے کے لیے بینگ این ایجوکیشنسٹ آپ کیا سجسٹ کرتے ہیں؟ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر آپ واقعی اس کو قوم بنانا چاہتے ہیں, ابھی تو بدنصیبی یہ کہ ہماری ارباب اختیار نے اس کو ہجوم کی شکل دی, 7 مختلف طبقات ہیں. اگر آپ واقعی بنانا چاہتے ہیں, ابھی انہوں نے پچھلے دنوں ایک نیا شوشہ چھوڑا تھا, آپ نے بھی وہ دیکھا ہوگا, سنگل نیشنل کریکولم. جی ہاں جی ہاں, سنگل نیشنل کریکولم ہے کیا؟ یہ 2006 اس میں سے کچھ نکلا. یہ تو بتا رہا ہوں 2006 کا مشرف کا وہ جو اٹھایا انہوں نے چربا کیا اور اس کو نام نیا دے دیا سنگل نیشنل کریکولم. سلوگن ہے, کھوکھلے سلوگن ہے. جب آپ نے اپنا قوم ایک بنانا ہے, اس میں او لیول سٹریم کو ایلیٹ کلاس جائن کی اولادیں پڑھتی ہیں, اس کو سیپریٹ کر دیا اور باقیوں کو جو ہے وہ بھی اس میں انگلش لینگویج کو جو ہے سیپریٹ ہونے نہیں دیا. جب آپ نے یہ چور راستے اپنی اولادوں کے لیے رکھے ہیں تو کبھی بھی سنگل نیشنل کریکولم بنے گا نہیں. دوسری بات, اس میں 46-7 کے قریب جو ہیں اس کے انہوں نے ممبران رکھے ہیں کونسل کے اندر, اور اس میں 6 یا 7 اسکول ایجوکیشن کے ہیں, باقی تمام این جی اوز کے ہیں, ڈونر ایجنسیوں کے ہیں, ہائر ایجوکیشن کے ہیں اور ان کے اپنے فیورٹ. اچھا کاشف صاحب, آپ کی کیا آبزرویشن ہے کہ جو وزارت تعلیم کی جو بیوروکریسی ہے جو اصل پالیسی میکنگ کرتی ہے, کیونکہ وزیر صاحب کے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ اعداد و شمار پہ نظر ڈالیں, یہ پتہ کریں کہ مشرف دور میں کون سی پالیسی تھی, وہ ساری اصل اس کرائسس کی ذمہ دار ہے جس کی وجہ سے جو ٹیچرز ہیں ہمارے محترم اساتذہ ہیں یہ بھی سفر کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں اپنے کپتان سے میں درخواست کروں گا کہ عمران خان صاحب نے جو ورلڈ کپ جیتا تھا نا اپنی ٹیم کی بیس پر جیتا تھا, دعاؤں سے جیتا تھا, اللہ کی مہربانی سے جیتا تھا. اب جو انہوں نے ٹیم سلیکٹ کرتی کہ یہ نکموں کی ٹیم ہے, ان میں آپ کو کوئی کیلیبر کا بندہ نہیں ہے. یہ اس وقت پاکستان is poorly managed, انتہائی poorly managed. اس وزارت تعلیم کے اندر بیوروکریٹس کی تو پکی ملازمت ہے, ان کو آپ اس طرح سے اوور نائٹ گھر بھی نہیں بھیج سکتے. میں یہ نہیں کہہ رہا, میں بالکل ایسا نہیں کہہ رہا, لیکن یہاں تو آپ دیکھیں وہ فخر سے کہہ رہا ہوتا ہے مراد راز کے میں نے 8 جو ہیں جی اپنا سیکٹری ایجوکیشن بدل لی ہیں, وہ تو کس کے ساتھ چلنا یا اپنے ساتھ چلانا بھی نہیں چاہ رہا. میں تو اسی وجہ سے, میں آپ کو یاد ہوگا پچھلے کوئی 6 ماہ 8 ماہ سے ہو گیا, سال بلکہ ہو گیا, ایک ہی بات کہہ رہا ہوں, بھائی آپ ڈاکٹر ہو, کون سے والے ڈاکٹر ہو, مجھے اتنا سو سمجھا دو, ڈنگر ڈاکٹر ہو, پی ایچ ڈی ہو, حرکتوں سے تو نہیں لگ رہے پی ایچ ڈی ہو, پھر ایلوپیتھی ہو, ہومیوپیتھی ہو, کون سے, جس کو یہ تمیز نہ ہو کہ میں نے اپنے باپ سے کس طرح بات کریں, ڈنڈا دکھاتا تھا, یاد ہوگا آپ کو, آج سے سال پہلے کہتے جی میں ڈنڈے کے زور پہ کرا لوں گا. تو جس کی جو مائنڈ سیٹ یہ لے کر آیا کہ اپنے باپ کو اپنی ماں کو میں نے ڈنڈے کے زور پہ کام کروانا ہے, تو وہ کہاں سے ٹیم بننے. میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس, کاشف شہزاد چودھری صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. سر یہ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی کسی آئی جی پنجاب سے نہیں بنتی اور وزیر تعلیم مراد راز کی کسی سیکٹری ایجوکیشن کے ساتھ نہیں بنتی. جو ٹیم ورک ہوتا ہے وہ کتنا اہم ہوتا ہے اسکول ڈپارٹمنٹ میں کسی بھی دوسرے ڈپارٹمنٹ کی طرح؟ اچھا, جو ہمارا پنجاب کا اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے نا, یہ
इस वक्त जो है वो फौज के बाद सबसे बड़ा महकमा है। तो तकरीबन हमारे 3.5 लाख इस वक्त वर्किंग असातिज़ा मौजूद है और 2 लाख के जो बाकी स्टाफ है वो मौजूद है एजुकेशन डिपार्टमेंट में। ठीक, यहाँ जो सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन आता है ना, वो अगर कुछ 6 महीने साल में महकमे को अभी समझना शुरू करता है और उसे तब्दील कर दिया जाता है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि जब हम हर दूसरे दिन सेक्रेटरी स्कूल्स को बदलेंगे, उसके नीचे वाले अमले को बदलेंगे, तो वो खराबी तो पैदा वो होगी। जो राना लियाकत साहब बात कर रहे थे कि जब अभी- आप लोग परफॉर्म नहीं कर पाते तो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, जैसे इमरान खान साहब आते हैं हर दूसरे हफ्ते को एक अफसर को तब्दील कर देते हैं, 2 अफसरों को शो कॉज दे देते हैं, बिल्कुल उसी तरह ये सिलसिला जारी है। नहीं, दूसरा मसला ये है ना, दूसरा मसला ये है कि जब मुराद राज साहब अपोजिशन में थे ना, तब इसी टीवी स्क्रीन पे बैठ के हमारे साथ प्रोग्राम भी करते थे। अब वो उस तरह से बैठना पसंद नहीं करते किसी के साथ, और जब तक बैठेंगे नहीं, असातिज़ा टीचर यूनियन के साथ नहीं बैठेंगे, ग्राउंड रियलिटीज को खुद नहीं समझेंगे, वो चाहते हैं कि जो मेरे मुंह से निकल गया ना वो उसके ऊपर अमल। राना लियाकत साहब ये ठीक कह रहे हैं, मुराद राज साहब उस तरह से एक्सेसिबल नहीं रहे जिस तरह से पहले एक्सेसिबल थे। राना लियाकत साहब जी, ये यही बात तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि बात होती है कि आप डिपार्टमेंट की, अभी जैसे काशिफ साहब ने कहा कि 6-7 सेक्रेटरी तब्दील हो गए, उसके बाद जो है ना और चीज़ें बहुत सारी तब्दील होगी। अगर यही सूरत हाल इसी तरह रही तो मैं समझता हूँ कि ये 5 सालों में कुछ नहीं कर पाएंगे। इनको मैं अब भी कहता हूँ, बल्कि हम तमाम एसोसिएशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कोई भी इस्लाहात करने से पहले हमसे मशवरा कर लें, अमल ना करें लेकिन बात तो सुन ले। ठीक है, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है लियाकत साहब, और नाज़रीन जब हम वापस आएंगे ब्रेक से तो काशिफ मिर्जा से और यूसुफी साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 2.25 सालों में मुराद रास की ज़ेरे निगरानी जो सूबाई वजारत तालीम का महकमा है वो बेहतर हुआ है या बदतर हुआ है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम सूबाई वजीर तालीम स्कूल एजुकेशन मुराद रास की उस स्टेटमेंट के ऊपर बात कर रहे थे जो उन्होंने स्टूडेंट टीचर रेशो के हवाले से दी, और उन्होंने ये कहा कि स्टूडेंट टीचर रेशो जो है उसे बढ़ाने की जरूरत है, यानी एक उस्ताद जो है वो ज्यादा तलबा को पढ़ाएगा। पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि एक उस्ताद को कम से कम तलबा देने की कोशिश की जाती है ताकि एक उस्ताद अपने बच्चों की, अपने तलबा की बेहतर परवरिश कर सके, अखलाकी तरबियत कर सके, उनके साथ अटैचमेंट पैदा कर सके। लेकिन हमने देखा है कि ये हुकूमत महंगाई और दीगर मामलात की तरह जो स्कूल एजुकेशन का डिपार्टमेंट है उसमें भी डिलीवर करने में नाकाम नजर आती है, और इसका सबूत सबसे बड़ा यह है कि जैसे प्रोग्राम के पहले हिस्से में भी बात हुई कि मुराद राज साहब अब तक 7 से 8 सेक्रेटरी एजुकेशन तब्दील कर चुके हैं, और सवाल यह पैदा होता है कि अगर एक मिनिस्टर अपने सेक्रेटरी के साथ नहीं चल सकता, अगर एक मिनिस्टर अपने अफसरान के साथ नहीं चल सकता, तो वो पूरे महकमे को आगे कैसे लेकर जा सकता है। वहीद मुराद यूसुफी साहब, इसमें देखें जी, मिनिस्टर साहब को अपना रवैया बदलना होगा। हमारे लिए वो मोतबर और एक हायर क्वालिफाइड भी हैं, लेकिन रवैया जब तक वो नहीं बदलेंगे ये मामला ऐसे नहीं चलेंगे। उन्हें टीचर्स की और एजुकेशन सिस्टम जो है उसकी वेलफेयर के लिए, बेहतरी के लिए काम करना पड़ेगा, और जो टीचर तंजीमें हैं जब तक उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया जाएगा तब तक मिनिस्टर साहब जो है ये सारे मामला ना तो उनके तक ग्राउंड रियलिटी पहुंचेगी और ना ही ये मामला को बेहतर कर नून लीग में वजारत तालीम ज्यादा बेहतर परफॉर्म करी थी यूसुफी साहब या पीटीआई के दौर में? देखिए जी, हमारा बिल्कुल एक हम गैर सियासी जो ना वो लोग हैं, लेकिन नून लीग का दौर जो है उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो बेहतर था। नून लीग के दौर में टीचर्स को देखें, उन्होंने ग्रेड 7 से 9 और 9 से 14 यानी कि 10 साल के अरसे में 2 मरतबा टीचर्स की अपग्रेडेशन हुई है। दूसरा स्टेप था हमारा कि ग्रेड जो है ना वो 9 से 14 और 14 से 15 हमारे एसएसटी को उन्होंने 2 इंक्रीमेंट्स दी हैं। नून लीग का दौर जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर दौर था जो ना वो टीचर्स की मराद के हवाले से, और स्कूलों में बहुत ज़्यादा वर्किंग हुई है, कंप्यूटर लैब्स के हवाले से काफ़ी। यूसुफी साहब एक बात बताइएगा कि चूंकि आप सदर हैं टीचर्स यूनियन के और आज इत्तफाक से आप हमारे प्रोग्राम में भी मौजूद हैं कि प्राइवेट स्कूलों की निस्बत ऑन एन एवरेज जो सरकारी स्कूलों के असातिज़ा हैं उनके पास जॉब सिक्योरिटी भी होती है, उनकी जो एवरेज टेक होम सैलरी है वो भी ज्यादा होती है प्राइवेट स्कूल के असातिज़ा से। उसके बावजूद आप लोगों का रवैया अपने स्टूडेंट्स के साथ इतना अच्छा क्यों नहीं होता यूसुफी साहब? देखिए जी, बात यह है कि बात रहेगी कि आप जो बात कर रहे हैं सैलरी की, सैलरी इस वक्त भी हमारा टीचर जो है ना वो 25 से 27 हज़ार से स्टार्ट हो रहा है, और इस वक्त उनका 10,000 से स्टार्ट हो
ہو رہا ہے. لیکن وہ دیکھیں جی جو بھی معاملات ہیں, لیکن ہم پرائیویٹ جو ہے نا وہ تو ہمارے اپنے دوست اور ہیں. ایک ہائی اسکول کا ٹیچر اچھی خاصی رسپیکٹیبل سیلری کماتا ہے یوسفی صاحب. سر تو دیکھیں, آپ لوگوں کا فرض نہیں بنتا کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایک بانڈنگ ڈیولپ کریں؟ اگر ان کو زیادہ دے نہیں سکتے تو کم از کم ان کو مارے نہ, ان کی عزت نفس کو مجروح نہ کریں یوسفی صاحب. سر میری بات سنیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ اسٹوڈنٹ ہمارے بچے ہیں, ہماری اپنی اولاد کی طرح ہیں, اور ہمارے ایسے رزلٹ ہیں کہ ہمارے بورڈ میں جو نا بچوں نے ٹاپ کیا ہے, سیکنڈ پوزیشن تک آئی ہے, فرسٹ پوزیشن تک آئی ہے. ایسی کوئی بات نہیں. یہ بالکل جو ہے نا وہ ایک سمجھ لیں کہ میں اس کو جو ہے نا وہ مناسب نہیں سمجھتا کہ اس پہ مزید کوئی بات کی جائے. بہرحال یہ اچھا جو ہے نا وہ نہیں ہے کہ ٹیچر کو بدنام کیا جا رہا ہے. نہیں, کیا مولا بخش کا استعمال نہیں ہوتا؟ کیا غلط لینگویج اسٹوڈنٹس کے ساتھ استعمال نہیں کی جاتی؟ ان سے اسکول کے علاوہ کچھ ذاتی کام نہیں کروائے جاتے؟ بالکل ایسا کوئی بات نہیں ہے. یہ بالکل جو ہے نا وہ میں اس سے آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتا. ہمارے ٹیچر میں نے بات نہیں کی, میں نے سوال کیا ہے. سوال کا بھی جواب یہی ہے کہ ہمارے ٹیچر اس وقت ایم فل پی ایچ ڈی ہائر کوالیفائڈ لوگ ہیں, اور بہت زیادہ ماشاءاللہ جو ہے نا وہ تہذیب یافتہ اخلاقی طور پہ. اچھا, مجھے کاشف مرزا صاحب, بینگ این ایجوکیشنسٹ, آپ سے پوچھنا, یہ سوال میں آپ سے آل پاکستان پرائیویٹ سکولز کے حوالے سے نہیں پوچھ رہا, کہ سرکاری اساتذہ سے جو ان کی رسپیکٹ ہوتی ہے, ہم نے دیکھا کہ چاہے جو مرضی گورنمنٹ ہو, اگر کسی حکمران کا جلسہ ہوتا ہے تو وہاں پر ان کی حاضریاں لگائی جاتی ہیں, ان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ یہ الیکشن کے اندر ڈیوٹی سر انجام دیں. ایک سرکاری ملازم کو جس محکمے کے لیے ہائر کیا جاتا ہے, اس کے علاوہ اس سے قوانین بنا کے بھی کام لینا کیا درست ہے کاشف صاحب؟ بہت غلط ہے, افسوسناک ہے, اور ایسا انہی ملکوں میں ہو سکتا ہے جو آج بھی غلامانہ ذہن رکھتے ہیں. ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم نے ٹیچر کو تو ٹیچر سمجھا نہیں. یہ تو آپ ایک اچھا ورڈ یوز کرتے ہیں ٹیچر. ہمیں یاد ہے, آپ کبھی بھی آپ چلے جائیں اور اندرون علاقوں میں جائیں تو ٹیچر کو ٹیچر نہیں, ماسٹر بھی نہیں کہیں گے, ماسٹر ورڈ کریں گے, اور حقارت سے بلاتے ہیں. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ جب آپ کے ارباب اختیار جو وزراء جو ہیں استاد کو وہ ڈیوٹی لیں گے جو کہ آپ تصور بھی نہ کریں. کبھی ڈینگی ہے, کبھی جناب راشن بندیاں کرنی, الیکشن ڈیوٹیاں دینی, یہ ٹیچر کا کام ہے. جب آپ ٹیچر کو اس کے تقدس کے مطابق احترام نہیں دیں گے معاشرے میں, یہ باتوں سے پیٹ نہیں بھرتا. آپ کے وزراء جو ہیں, مشیران جو ہیں, افسران جو ہیں, وہ بڑی بڑی وہ آگے سے یہ کہتے ہیں کاشف مرزا صاحب کہ ہم یہ کام مفت تھوڑی کرواتے ہیں, پیسے دیتے ہیں. کوئی پیسہ کیا, کس بات کا پیسہ دے رہے ہیں؟ پڑھانے کے لیے. آپ ان سے آپ کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ آپ ان سے کہیں کہ جناب آپ نے یہ دوسری چیزیں جو کرنی آئے, یہ جتنے بھی افسران ہیں, وزراء جو ہیں, مشیران ہیں, کیا یہ دنیا نہیں پھرتے؟ جب یہ دنیا میں جاتے ہیں, مہذب ملکوں میں جاتے ہیں, یورپ میں جاتے ہیں, ڈینمارک, فن لینڈ جاتے ہیں, یو کے جاتے ہیں, جن کی بڑی بڑی تعریفیں کر رہے ہیں, لیکن کیوں نہیں ہے صاحب یہاں پر وہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ ریاست کے ملازم ہیں, اور اگر ریاست کو آپ کی ضرورت ہے تو وہ جہاں چاہے آپ کو تعینات کر سکتی ہے. تو پھر کیا خدا نہ خواستہ جو صفائی والا کام ہے وہ بھی رہ گیا نا, گورنمنٹ وہ بھی کروا لے. اب ایسا بات یہ ہے کہ جب ملک میں ایمرجنسی ہوگی اس کے لیے تو ہم نے کبھی بھی ڈیوٹی سے انکار نہیں کیا. اب دوسری بات, ابھی آپ نے بھائی صاحب سے یہ سوال کیا تھا کہ اساتذہ کا ایٹیچیوڈ, دیکھیں جب 25 کی بجائے, اس کے اوپر میں آتا ہوں, 25 کی بجائے اس بات پہ پہلے کمنٹ کر دیں, 25 کی بجائے جب آپ 60 سٹوڈنٹ دے دیں گے, 70 دے دیں گے, تو وہاں پر کہیں نہ کہیں جو ہے نا استاد کو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی وہ ٹیکٹ استعمال کرنا پڑے گا. دوسری بات یہ رہی کہ ریاست تو ہے ہی نہیں. کہاں ہے ریاست, کہاں ہے؟ مجھے بتائیں. آج آپ چیز ایک لینے جاتے ہیں 5 روپے کی, دوسرے دن جاتے ہیں آپ کو 7 روپے کی ملتی ہے. ریاست تو وہ ہوتی ہے کہ جہاں پر وہ اپنی عوام کے لیے, رعایا کے لیے ویلفیئر کے کام کرتی ہے. یہاں تو کوئی ویلفیئر نظر نہیں آ رہی. یعنی اساتذہ کے لیے مراد راس کی زیر نگرانی کوئی اچھا کام نہیں ہوا, آپ لوگوں کی اپگریڈیشن نہیں ہوئی, آپ کی سیلریز میں اضافہ نہیں ہوا, آپ کا ورکنگ انوائرمنٹ بہتر نہیں ہوا. میں بتاتا ہوں. دیکھیں اچھا کام بھی ہوا ہے. اس میں جب ہماری ٹرانسفرز ایم پی ایز ایم این ایز سارے پہ ہوتی تھی, پولیٹیکل پیسہ دے کر ہوتی تھی, اس کو ڈیجیٹلائز کیا گیا ہے, ایک اچھا کام ہے. لیکن اس میں بھی جس طرح سمریز پہلے جاتی تھی وہ کام اب بھی ہو رہا ہے, ختم ہونا چاہیے, ختم ہونا چاہیے اس کو. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ کوشش وہ کر رہے ہیں, لیکن بات وہی ہے کہ بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک وہ ٹیچرز ایسوسیشن کو اساتذہ سے وہ براہ راست رابطہ نہیں کریں گے, وہ فلاح کا کام نہیں کر سکتے. دوسری بات ہے 73 سالوں میں آج تک کسی نے پرائیویٹ ایجوکیشن پر توجہ نہیں دی جو ہماری بنیاد ہے. آپ آج بھی پرائمری اسکول میں 2 یا 1 ٹیچر کے ساتھ 5 کلاسیں پڑھا رہے ہیں. ہائی کورٹ کا حکم ہے کہ آپ کم از کم پرائمری اسکول میں 4 ٹیچر کر دیں. بدقسمتی یہ ہے کہ جس ایس ٹی آر پہ وزیر تعلیم نے یہ بیان دیا ہے
یہ تو انسانی زندگی میں شامل ہے، تناسب، اعتدال پسندی، یہ ہونا چاہیے، اچھا کاشف مرزا لیکن صاحب، زیادتی نہیں ہونی چاہیے. کاشف مرزا صاحب، کیا کوئی لیگل بائنڈنگ تو نہیں ہے نا مراد راز پہ یا کسی بھی منسٹر کے اوپر کہ وہ جو تنظیمیں ہیں اساتذہ کی وہ ان سے مشاورت کر کے ہی اپنی پالیسی مرتب کرے؟ لیکن اگر ایسا کر لیا جائے تو اس میں مذائقہ تو نہیں ہے؟ دیکھیں جی، یہ تو بڑی سمپل سی بات ہے. اگر آپ ڈیموکریٹک وے سے آنے کی باتیں کرتے ہیں تو ڈیموکریٹک تو یہی ہے نا کہ آپ اپنے سٹیک ہولڈرز کو آپ ان سے مشاورت کریں، اعتماد میں لیں. یہاں یہ کوئی لیکن آپ اس طرح کی یونین سازی کی جو اجازت ہے وہ اپنے پرائیویٹ سکولز میں تو نہیں دیتے نا. دیکھیں میری بات سنیں، پرائیویٹ سیکٹر پرفارم کس بنیاد کے اوپر کرتا ہے؟ پرائیویٹ سیکٹر 25A آرٹیکل کو سپورٹ کرتا ہے. بیسیکلی اسٹیٹ رسپانسبلٹی ہے. اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر سے ریزلٹ مانگ رہے ہیں تو ایک بڑی سمپل سی بات ہے کہ وہاں تو پرفارمنس ویلیویشن ہونی ہے، اور پرفارمنس ویلیویشن آن دا بیسس آف آپ کے کانٹریکٹ کے اوپر ہوتی ہے. لہٰذا ایک بات، یونینزم اگر آپ کو آئین حق دیتا ہے تو پرائیویٹ سیکٹر کون ہے اس کو روکنے والا؟ اگر کوئی بنانا چاہے گا تو آبویسلی تو ان کے پاس تو کوئی رائٹ نہیں ہے. عدالتیں اگلے دن سے نوکری سے فارغ کر دیا جائے گا. دیکھیں یہ تو وہ حقیقتیں ہیں جو کہ ایک بٹر حقیقتیں ہیں، اس کو کوئی سپورٹ نہیں کر سکتا. لیکن یہ اگر معاشرے کے اندر آپ دیکھیں گے تو ہم اسی معاشرے میں رہتے ہیں. ہم اس وقت پوری دنیا میں باحثیت قوم، آپ کو بھی پتا ہے 116 نمبر پہ ہے رینک پہ. تو یہ میں تو نہیں کبھی ڈیفینڈ کروں گا کہ اگر میری کوئی پریکٹس جو ہے کس طرح بہتر کیا جائے. کاشف مرزا صاحب، میں نے پہلے بھی پوچھا تھا آپ سے اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو کو کس طرح سے بہتر کیا جائے، کیونکہ اکثر جو خواتین ہوتی ہیں ماسٹرز کرنے کے بعد جب تک ان کا رشتہ نہیں آتا ہے وہ پڑھانا شروع کر دیتی ہیں. آپ لوگوں کے اسکولوں میں پڑھانا شروع کر دیتی ہیں، وہاں رشتہ طے ہوتا ہے، وہاں پر ایک ٹیچر جو ہے وہ بالکل فارغ ہوتے ہیں. ایک ایسی پارٹ ٹائم جاب شادی نہیں ہوتی ہے تو کچھ اسکول میں پڑھائی لو. جاب کو نہیں لیا جاتا. یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارے یہاں پہ جو ہے نا، دیکھیں ہمارے معاشرے نے کبھی بھی اس سیکٹر کو اتنی کبھی ریسپیکٹ انفارچونیٹ ہے کہ نہیں دی کہ یہاں پہ کوئی جو ہے بائی چوائس آئے. ٹھیک ہے، وہ پڑھے لکھے معمولی سے اسکول ٹیچر، میں یہ کہہ رہا ہوں جملہ چلتا ہے. یہ تو علمی ہے کہ پوری دنیا میں آپ دیکھیں جو سب سے ہائی سیلری پیڈ ہے وہ لوگ ہیں. اور ہمارے یہاں پہ میں نے بھی آپ کو کہا وہ ورڈ ٹیچر تو بڑے ریسپیکٹ سے لفظ بولا جاتا ہے، وہ ماسٹر ورڈ کہتے ہیں. مطلب اب آپ پھر ہمارا منسٹر جو بیٹھے ہوں، آپ اٹھا کے منسٹروں کو دیکھیں، ان کی لینگویج دیکھیں، وہ کیا سمجھ رہا ہے. اس کے روز کے میں ٹویٹ دیکھ رہا ہوتا ہوں، اس کے روز کے وہ جو اپلوڈ یہ کر رہا ہوتا ہے، اس کو شوق ہے، اس کو پھر ڈاکٹر کہتے ہو، کہیں میں تو گرامر کی اس میں غلطیاں ہوتی ہیں، اور پھر اس کیا ٹیچ کر رہا ہے، کبھی مافیا ورڈ یوز کرنا، کبھی ٹیچر کو نکما کہنا. مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک دفعہ ایک جگہ پر اس نے اپنا ایجوکیشن پالیسی کے حوالے سے کوئی ڈسکشن کرنی تھی. وہاں پہ اس نے کہا جی پورے پاکستان میں جو سب سے نکما بندہ ہوتا ہے وہ ایجوکیشن میں آتا ہے. شرم کا مقام ہے اس منسٹر کے اوپر، شرم کا مقام ہے ہر اس کے لیے. بھائی اگر تم نے ٹیچر کے اوپر انویسٹ ہی نہیں کیا، تم نے ٹیچر کو ٹرینڈ ہی نہیں کیا، اس کو اپرچونٹی اچھی نہیں دی، اس سے معاشرے میں تم ڈیمانڈ کیا کر رہے ہو؟ تمہیں اس وقت حق ملے گا جس وقت تم نے اس کو باپ کی طرح رسپیکٹ دو. اگر تمہاری نظروں میں باپ کی رسپیکٹ ہی یہ ہے، ماں کی رسپیکٹ ہی یہ ہے. اور پھر میں بڑے دیکھتا ہوں انفارچونیٹ ہے، کئی دفعہ وہ کلپس بھی نظر آتے ہیں کہ ایک ٹیچر ہے، اس کی لینگویج اس طرح جو بہت اچھی جو ہے جس طرح ہونی چاہیے، اور ٹریننگ کی اس میں فقدان ہے، تو اس کو ٹیچ کیا جا رہا ہوتا ہے. دیکھیں جی یہ ٹیچر، او بھائی آپ نے کیا اپرچونٹی دی. صحیح بات. پورا پاکستان میں اس وقت 15 لاکھ جو ہیں پرائیویٹ سکولز کے ٹیچر ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن ان کو کسی نے آج تک ٹریننگ کی، وہ آن جاب ٹریننگ کے علاوہ ان کے پاس اپرچونٹی نہیں. پھر آپ یہ بات کریں کہ آپ نے کیا ہمارے ادارے ایسے مضبوط کیے کہ جہاں پہ میں واپس آپ کے پاس آپ کو پڑھ کے میں شوق سے آؤں. کاشف شہزاد چودھری صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی کاشف صاحب، یہاں پر بات ہو رہی تھی اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو کی، اس کے علاوہ مراد راز صاحب کے رویے کی، اور اگر بات کی جائے کمپیوٹر ٹیچرز کی تو ان کی ریشو تو اور بھی کم ہے، کیونکہ یہ ایک ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے. اور جیسا کہ رانا لیاقت صاحب نے کہا کہ کئی سیکشنز مختلف سکولوں میں اکٹھے بھی پڑھانے پڑتے ہیں. تو اس ریشو کو بہتر کیسے کیا جائے کاشف صاحب؟ اصل میں وہی آپ کو پہلے شروع میں بھی بتایا تھا کہ اس وقت 78,000 اسامیاں خالی پڑی ہوئی. آپ دیکھیں کہ اگر ان اسامیوں کو ایوریج پورے اسٹوڈنٹ سرکاری اسکولوں پہ تقسیم کیا جائے تو تقریباً 40 اور 35 کے راؤنڈ اباؤٹ اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو آتی ہے. یہ بڑی آئیڈیل ریشو ہو جائے گی پاکستان کے حالات کے حساب سے اگر یہ ساری اسامیاں جو ہے فل کر دی جائیں. ہمارے جو منسٹر صاحب ہیں نا، وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ یہ دنیا کو، اور اب شاید خان صاحب کو دکھاتے ہیں کہ میں اسکول ایجوکیشن سے 70,000 لوگوں کی تنخواہیں بچا کے آپ کو واپس کر رہا ہوں. لیکن انہوں نے تو 1 کروڑ نوکریاں دینی تھی. میں وہی کہہ رہا ہوں، بجٹ تو الوکیٹ ہوتا ہے ان اسامیوں کو.
صحیح. लेकिन वो साल के बाद जब बजट वापस होता है तो कहते हैं जी इतने पैसे बच गए हमने. नहीं, ये बात काशिफ शहजाद साहब आप पूरी जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि उन आसामियों को फिल करने के लिए बजट एलोकेशन होती है, ये बहुत बड़ी बात है. बिल्कुल, जो असामी सैंक्शनड है, जो असामी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में मौजूद है, जब हमने स्कूल का बजट भेजना है तो उसके पैसे साथ लेने आता. अच्छा, तो फिर मसला कहां पर है, मसला किस जगह पर है, हायरिंग क्यों नहीं हो पाती? नहीं, मसला सिर्फ वो ये दिखाना है कि जी पहले वो हर दफा दूसरे दिन चौथे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं. उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका एक ही मौकफ होता है कि जनाब टीचर बहुत ज्यादा बैठे हुए हैं, मैं उनको रैशनलाइजेशन करके 90% कमी पूरी कर दूंगा. और 78,000 सीटें खाली हैं तो आप कमी कैसे पूरी कर सकते हैं? आप कंप्यूटर टीचर की बात कर लें, स्कूलों में अरबी टीचर की बात कर लें, पीटी टीचर की बात कर लें, और चंद एक सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके अंदर पूरे स्कूल के लिए एक एक टीचर है. सही बात और है. वहां इस वक्त कंप्यूटर की ये सूरत हाल है कि 6, 7, 8 में कंपलसरी है, 9, 10th में इस वक्त मैक्सिमम बच्चे कंप्यूटर पढ़ने की तरफ चले गए हैं. सही बात है. और उसके साथ एक और अलमिया भी है कि इस वक्त आप सुबह स्कूल जाएं, सुबह एक टीचर की ड्यूटी लगी हुई है कंप्यूटर टीचर की कि उसने सुबह छत पे चढ़ना है, 30 फोटो बना के डेंगी के और वो भेजने हैं सुबह. क्लास पढ़े ना पढ़ानी ना पढ़ाए किसी बच्चे को. जब छुट्टी से पहले फिर दोबारा 30 फोटो जो है वो लाइव बना के एप्लीकेशन पे भेजने हैं. उसके साथ कोरोना SOP पूरे करने हैं. ये ड्यूटी किसने लगाई है? जरूरत नहीं है, ये ड्यूटी कंप्यूटर टीचर कर रहे हैं स्कूलों में. ये किसने लगाई है ये ड्यूटी? ये हुकूमत ने लगाई है, ऐप बना दी हुई है डेंगी की. सुबह 30 फोटो छत पे भी चढ़ना है. और वहीद मुराद यूसुफी साहब, ये क्या हो रहा है असातिज़ा के साथ? मजाक. वहीद मुराद यूसुफी साहब, अगर आप कमेंट करना चाहें. अगर आपको ये एक बहुत बड़ा मजाक है सर. गैर तदरीसी ड्यूटियां जो है Seriously? वो उस पे बहुत ज्यादा जो है ना वो बहुत ज्यादा बर्डन है असातिज़ा इकराम पे. ये गैर तदरीसी ड्यूटियां जब तक जो है ना वो खत्म नहीं होंगी तब तक ये मामला. आप लोगों ने कभी सोचा नहीं इस हवाले से कोर्ट में जाने के लिए कि जनाब हमसे वैसे काम क्यों लिए जाते हैं जो हमारी जॉब ही नहीं है? इसमें देखें जी, हम डिपार्टमेंट को कई मरतबा लिख के दे चुके हैं, डिपार्टमेंट को बार बार रिक्वेस्ट भी की जा चुकी है, लेकिन इसमें जो ना वो कोर्ट के जो मामलात हैं वो तो इंशाल्लाह हम जरूर इसको. और वो जो एक एक्ट है बड़ा काला कानून जिसे कहा जाता है, पीडा एक्ट उसको कहते हैं, यानी उसके तहत आप लोग पाबंद हैं कि आप किसी भी इस तरह की गैर तदरीसी सरगर्मी से इनकार नहीं कर सकते हैं. बिल्कुल जी, वो तो एक काला कानून है, वो हमारे सर पे मुसल्लत किया गया है, लेकिन इसके बावजूद जो है अच्छा, वो एक्ट जो है वो क्या असेंबली ने पास किया है? बहरहाल जी वो असेंबली ने या यहाँ से भी वो पास हुआ है, लेकिन वो एक्ट मौजूद है ग्राउंड पे और उसके मुताबिक ही हमें जो ना वो समझ तो उस एक्ट की मौजूदगी में तो काशिफ मिर्जा साहब इन लोगों की दाल नहीं गलने वाली अगर ये अदालत जाकर प्ली लेते हैं कि हमसे गैर तदरीसी सरगर्मियां हमें इन्वॉल्व किया जाता है. क्यों नहीं होगी जी? अगर एक जो एक्ट है वो आपके बेसिक फंडामेंटल राइट्स से कॉन्ट्राडिक्ट करता है तो अगर कोई भी उनको चैलेंज करेंगे यही सुनने की उम्मीद पर आपसे सवाल किया था सर. तो इस बात को बहुत कम लोग समझते हैं कि असेंबली की जो लेजिस्लेशन है वो भी गैर आईनी हो सकती है. सर जरा प्लीज इस बात को इलेबोरेट कर दें इन लोगों के लिए. देखिए, मैं ये बड़ा एक कानूनी नुक्ता है. कोई एक ऐसी चीज भी जो कि कानून साजी के जरिए लेके आए जो कि बेसिक आपके फंडामेंटल राइट से कॉन्ट्राडिक्ट करती है, आइन से कॉन्ट्राडिक्ट करती है, वो चैलेंज हो सकती है. यानी ये कानून बनाया जा सकता है कि हर बुध वाले दिन अवाम जो है नीली शलवार कमीज पहनेंगे, लेकिन ये जो कानून है ये गैर आईनी होगा. देखिए, सबसे बड़ा अभी आपने ये चीज खुद ही ये देखी, ये बहुत से ऐसे चीजें कर चुके हैं जो गैर आईनी है, गैर कानूनी है, लेकिन चूंकि उसको किसी ने अभी तक. लेकिन राना लियाकत साहब, वाकई आप लोगों में से कभी किसी तंजीम ने, किसी असातिज़ा की बॉडी ने कभी इस कानून को चैलेंज करने का सोचा कि असातिज़ा से गैर तदरीसी जो ड्यूटियां हैं वो ना ली जाए? कभी आप लोग कोर्ट से नहीं गए? इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन आ चुकी हुई है. सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब चीफ जस्टिस चौधरी इफ्तिखार साहब थे, उन्होंने एक सो मोटो एक्शन लिया था गुजरांवाला के एक स्कूल के ऊपर, और जो उन्होंने फैसला दिया था उसमें बाकायदा ये लिखा हुआ है कि टीचर से उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन के अलावा कोई ड्यूटी ना ली जाए. लेकिन बात फिर वही आ जाती है वसाइल की, हालात की. अभी काशिफ साहब कह रहे थे कि कंप्यूटर टीचर, प्राइमरी स्कूल में कंप्यूटर टीचर तो नहीं है, वहां पर तो बेचारे टीचर ही 2 है, वो बेचारे तस्वीरें बना रहे होते हैं, फिर इसके साथ साथ पोलियो के कतरे भी पिला रहे होते हैं. अगर कहीं फ्लोर मिल पे हमला कम पड़ गया तो उसके ऊपर भी ड्यूटी की निगरानी कर रहे हैं. आप राना लियाकत साहब जरा गौर करें कि वजीर आला पंजाब के पास 40 मिनट के अंदर इस्लामाबाद जाने के वसाइल हैं, लेकिन आप लोगों को देने के लिए वसाइल नहीं है. बड़ी अजीब. इसीलिए तालीम में हम सबसे पीछे हैं कि तालीम हमारी प्रायोरिटी नहीं है. और सबसे ज्यादा नुकसान जो हम कर रहे हैं वो अपनी प्राइमरी एजुकेशन का कर रहे हैं. जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई थी तो हमारा सबसे जो हमारी ख्वाहिश थी या हमारी तमन्ना थी कि ये प्राइमरी एजुकेशन पे फुल तवज्जो देंगे ताकि हमारी बुनियाद जो है वो ठीक हो जाए. लेकिन बदकिस्मती ये है
کہ اب اسی بنیاد میں جہاں پر 4 ٹیچر ہونے چاہیے اس کو یہ 3 کرنے جا رہے ہیں 60 کی تعداد پر. اس کے بعد آگے مڈل حصے پہ سفیشینٹ ہے, لیکن آگے اب جب 9th اور 10th میں آئیں گے تو وہاں پر پھر آپ کو ٹیچرز کی کمی اور مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے رانا لیاقت صاحب. اور ناظرین, ہم نے یہ پروگرام شروع کیا تھا اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو پر, مراد راز صاحب کے رویے پر, لیکن بات آئی کہ اساتذہ سے جو غیر تدریسی سرگرمیاں لی جاتی ہیں, انتہائی خوبصورتی سے کاشف مرزا صاحب نے جس طرح سے بیان کیا کہ ایک قانون جو ہے وہ غیر آئینی بھی ہو سکتا ہے. اس باریک نقطے کو پاکستان کے ہر سرکاری ملازم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کو آپ کا باس کوئی بھی غیر آئینی کام کرنے کا حکم دیتا ہے تو آپ اس کا حکم بجا لانے کے پابند نہیں ہے. Stay with us till the break. ویلکم ایک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اساتذہ کے مسائل کے اوپر. رانا لیاقت صاحب, ہم نے غیر تدریسی سرگرمیوں کے اوپر بات کی, ہم نے اس پر بھی بات کی کہ اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو کو کس طرح سے بہتر بنایا جائے, لیکن اس سارے معاملے کے اوپر آپ لوگ مستقبل قریب میں کیا احتجاج کا ارادہ بھی رکھتے رانا صاحب؟ جی دیکھیں, ہم نے 19 تاریخ کو بھی احتجاج کیا اور اب 4 کو پھر ہم کرنے جا رہے ہیں 4 نومبر کو, کہ 11-12 سال سے ہمارے جو ایجوکیٹرز جن کی 6-7 سال سروس جو ہے وہ کانٹریکٹ پہ تھی, ان کو انہوں نے جب ریگولر کیا تو اس عرصے کی جو ان کو سیلری دی جا رہی تھی وہ اس میں شامل نہیں کی. پھر اس سروس کو انہوں نے اس کے پینشن کے ایریے میں شامل نہیں کیا کہ جب انہوں نے ریٹائر ہونا ہے تو وہ پینشن لے. اس کے ساتھ ساتھ 2014 سے لے کر 2018 تک تقریباً 11,000 ایجوکیٹرز ہیں وہ بھرتی کیے گئے ہیں. این ٹی ایس ٹیسٹ پاس کیا انہوں نے, انٹرویو کلیئر کر کے آئے ہیں. اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ پی پی ایس سی. رانا لیاقت صاحب, میں آنیسٹلی سپیکنگ, کاشف صاحب ذرا غور کیجئے گا, میری اس موضوع پر کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے, سرکاری لوگوں سے, وہ کہتے ہیں کہ ان اساتذہ کو انگلی پکڑاؤ تو یہ لوگ پورا بازو کھانے پہ آ جاتے ہیں. پہلے منت ترلا کرتے ہیں کہ جی بھلے کانٹریکٹ پہ نوکری دینی ہے تو دے دیں, جب کانٹریکٹ پہ ان کو لے لیا جاتا ہے تو اس کے بعد کہتے ہیں ریگولر کیا جائے, جب ریگولر کر دیا جاتا ہے تو پھر وہ ساری باتیں جو آپ کر رہے ہیں. از اٹ ٹرو رانا صاحب؟ دیکھیں, کیا آئین میں, پاکستان کے آئین میں یہ ہے کہ آپ نے اسکولوں میں کانٹریکٹ پر ٹیچر رکھنے ہیں؟ یہ تو آپ نے پالیسی جن سے آپ نے امداد لینی تھی ان کے سہارے پہ بنائی تھی. آپ کے آئین میں تو کانٹریکٹ پہ ملازمت ہے ہی نہیں, آپ نے تو مستقل ملازمت دینی ہے. اگر آپ تعلیم میں ایڈہاکزم لے کے آئیں گے تو پھر تعلیم کا حال یہی ہے جو آج دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کس سطح پہ کھڑا ہے. ایک پرماننٹ ٹیچر جو ہے وہ تعدیب کے عمل سے اور کسی بھی سرزنش کے عمل سے اپنے آپ کو آزاد نہیں سمجھتا کہ مجھے کون پوچھنے والا ہے, میں جو مرضی کروں. یہی بات جو آپ پہلے کر رہے تھے, پیڈا ایکٹ اسی لیے بنایا گیا ہے کہ اگر ٹیچر کا رزلٹ خراب آتا ہے تو اس کو پنش کیا جاتا ہے. آپ اس کی حمایت کر رہے ہیں پیڈا ایکٹ؟ نہیں, دیکھیں, سزا اور جزا کا قانون تو دین اسلام میں بھی ہے, ہر جگہ پر ہے, آپ کے گھر میں بھی ہوگا. پیڈا ایکٹ کے اندر جو غیر تدریسی سرگرمیوں پر سزا کا معاملہ ہے وہ غلط ہے, لیکن اگر تدریسی سرگرمیوں میں ایک استاد کوئی غلطی کرے اس پر سزا دینا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں, میں بتاتا ہوں کہ غیر تدریسی مخالفت ہم کیوں کرتے ہیں. یہ پرائیویٹ سیکٹر آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے, ان سے پوچھیں کہ کبھی ان کا ٹیچر پولیو کی ڈیوٹی پہ گیا ہے, کبھی وہ فلور مل پہ ڈیوٹی پہ گیا ہے, یا کبھی اس نے ڈینگی کی تصویریں بنائی ہیں, یا کبھی اس نے کرونا ایس او پیز کے لیے وہ بھاگ دوڑ کی ہے, جلسوں میں حاضری لگائی ہے. وہ تو پرائیویٹ میں اس کی بات بھی جو ہے نا, اب تو پولیٹیکل لوگوں کے سکول بھی آ گئے ہیں, چینز بھی بن گئی ہیں, وہ بھی کسی نہ کسی تعلق سے واسطے سے چلتے ہیں. لیکن میں جو بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ جو غیر تدریسی ڈیوٹیاں یہ کسی مہذب معاشرے میں استاد سے نہیں لی جاتی. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں جہاں پر بھی جہاں افرادی ضرورت محسوس ہوتی ہے وہاں پر اساتذہ کو جو ہے نا وہ استعمال کیا جاتا ہے. پھر کاشف مرزا صاحب ذرا اس پر کمنٹ کیجئے گا, جو پوری ریاستی مشنری ہے وہ ایک مافیا کی طرح اس پورے ملک کو چلانے کی کوشش کرتی ہے. اپوزیشن کے جلسے روکنے کے لیے پرائیویٹ کنٹینر مالکان سے کنٹینر زبردستی پکڑ لیے جاتے ہیں. سرکار کو کوئی کام آتا ہے تو ان اساتذہ کی زبردستی ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے. یہ کیسا ملک ہے کاشف مرزا صاحب؟ جس ملک میں جو یونیسیف اور یونیسکو کی جو ہے رپورٹنگ وہ یہ کہتی ہو کہ اس کو ابھی مزید 25 لاکھ ٹیچرز کی اشد ضرورت ہے پورے پاکستان میں, اور ایک ایسے ملک میں جہاں پہ آج سے 20 سال قبل آپ کے جو پبلک سکول تھے 1,52,000 تھے, آج 57% آپ کی آبادی بڑھی ہے, اور اس کا مطلب تعلیمی اداروں کو فوری طور پہ 1,52,000 سے اٹھ کے 3 لاکھ میں جانا چاہیے. 1,31,000 میں کہتا ہوں یہی المیہ ہے.
میں تو یہ چاہ رہا ہوں کہ 25 یہ آرٹیکل یہ اسٹیٹ رسپانسبلٹی ادا کرے اور ہمارے اوپر سے یہ ایلیگیشن اترے. اب یہ اس لیے نہیں کرنا چاہتے کیونکہ یہ بڑا آسان ہے. 2006 کی مشرف ہی کی اٹھائی ہے نا, جس کو عامر کہتے پھرتے تھے, اسی کی پالیسی اٹھائی ہے اور اس کو سنگل نیشنل کریکولم کر دیا کہ آگے اس میں کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوا. آگے تو آپ کو خرچ آگے ہونا ہے. جو آپ کو سنگل ایجوکیشن سسٹم کی بات کرتے ہیں میرے پاس وہاں پہ ہے. بالکل ختم ہو گیا. وحید مراد یوسفی صاحب, اساتذہ کے بارے میں اہانت آمیز زبان استعمال کرنے پر کوئی تعدیبی کاروائی ہونی چاہیے؟ دیکھیں جی, وزیر اعلیٰ پنجاب کو ہم اس سلسلے میں لکھ چکے ہیں, تحریری طور پہ ہم نے ان کو بہت سافٹ سا لیٹر تھا وہ, اس میں انشاءاللہ جی ہم وہ وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب کی ایک ریکویسٹ ہے, اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر سزا نہ بھی دیں تو ٹھیک ہے, ہم ہر طرح کا آئینی اور احتجاجی دونوں ہی جو ہے نا وہ طریقہ کار اپنائیں گے. ہمارا جو ہے نا وہ 4 نومبر کو جو ہے نا وہ ہے یہ سول سیکریٹریٹ کے سامنے مظاہرہ, وہاں پہ یہ ہمارے جو ہے نا وہ اس کا جو ہے نا وہ سمجھ لیں. بہت بہت شکریہ وحید مراد یوسفی صاحب, کاشف مرزا صاحب, رانا لیاقت اور کاشف شہزاد چودھری. ناظرین, آج کا پروگرام آپ نے دیکھا, اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. پروگرام دیکھنے کے لیے شکریہ.